السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سے پہلے والے ویڈیو یعنی کورس کے نام سے سبق نمبر 1 پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا سبق نمبر 2 کراس کلاسز۔ اس ویڈیو کے اندر اسٹوڈنٹ ایک ایسا کوشچن لے کر آیا ہوں جو 2023 سے لے کر 2017 سے لے کر 2023 تک جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں اس میں یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے۔ اور کہاوت ہے نا کہ انسان ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، اور آخر مرتے وقت اور ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، اسی انسان کو لوگ کامیاب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اب تک کھیل میں، دوستوں کی محفلوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا ہے تو آپ گھبرائیں نہ، بالکل اطمینان سے یہ کلاس جو کراس کورس کے نام سے کرایا جا رہا ہے اس کو آپ بہترین طریقہ سے محنت، شوق اور ذوق اور لگن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو آنے والے ایگزام کے لیے ذرہ برابر بھی ٹینشن لینا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ کا امپورٹنٹ کوشچن ایگزام میں پوچھا گیا ہے، وہ کوشچن میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرہ برابر بھی ایگزام کے اندر کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی ٹینشن نہ ہو۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آج کے اس کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہو تو وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور تاکہ ان کے پاس ہر نئے نوٹیفیکیشن ان تک جاتا رہے اور وہ ہر نئے ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتا رہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس سے پہلے والے یعنی کورس کے نام سے جو کلاس کرایا جا رہا ہے نہ دیکھا ہو، وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے، وہ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آج کا ہم اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہے سبق نمبر 3، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ سوال نمبر 1 میں ہے سرخی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے سرخی سے مراد عنوان ہے جو کسی مضمون کے اوپر کیا ہے لگایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ تو جواب ہوگا سید سلیمان ندوی 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے سید سلیمان ندوی کی کسی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ تو جواب ہے نمبر 1 عرض القرآن، نمبر 2 حیات شبلی۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے، یعنی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا بہار کے کس ضلع میں ہوا؟ تو آپ کا جواب ہوگا سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا ضلع یعنی بہار کے نالندہ ضلع میں ہوئی۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو جواب ہوگا ناشتہ بھوک توڑنے کا ایک اصطلاحی نام ہے۔ سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے احادی اور احادی کے فرق کو واضح کیجیے۔ تو جواب ہوگا احادی کے معنی سست اور کاہل کے ہیں، اور احادی یعنی ہا کا زبر کے ساتھ اس کے معنی ہے اکیلا، یعنی تعریف سے
فرق قلعی اور کھولنا یعنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف سے فرق واضح ہو گیا۔ سوال نمبر 8 میں ہے قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ہوگا قلعی کھولنا کے معنی قلعی کھولنا کے معنی کس کے عیب کو ظاہر کرنا ہے، اور قلعی پھیرنا کے معنی کسی کے عیب کو چھپانا ہے۔ یعنی سیدھا سا جواب ہوگا کہ قلعی کھولنے کے معنی کسی کے، یہاں کس لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہاں کس نہیں ہوگا، کسی ہوگا، کسی کے عیوب کو یعنی عیب کو ظاہر کرنا ہے، اور قلعی کے معنی پھیرنے کے معنی یعنی کسی کے عیب کو چھپانا ہے۔ سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے فطور کے معنی بتائیے۔ تو جواب ہوگا فطور کے معنی عربی میں توڑنے کے ہیں، اسی سے کیا ہے؟ افطار ہے، جو ہم لوگ رمضان میں بعد نماز یعنی اذان کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا قلعی کو عربی میں لسان اور فارسی میں رانگا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11 میں ہے پورب اور پچھم کی زبانوں سے کون زبان مصنف مراد لیتا ہے؟ تو جواب ہوگا پورب کی زبان سے مصنف کی مراد عربی زبان ہوتی ہے، اور پچھم کی زبان سے مراد انگریزی زبان ہوتی ہے۔ سوال نمبر 12 میں ہے لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو جواب ہوگا لفظ نہار فارسی اور ہندوستانی میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا ہے قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو جواب ہوگا قلعی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی رانگا کے ہے۔ سوال نمبر 14 میں ہے عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں چیپٹر نمبر 4 میں۔ سوال نمبر ہے وزیر آغا کے انشائیوں کے مجموعے کون کون سے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا وزیر آغا کے انشائیوں کے 2 مجموعے چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ ہیں۔ سوال نمبر 2 میں ہے انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ تو جواب ہوگا انشائیہ نثری صنف ہے۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے تھا؟ تو جواب ہوگا وزیر آغا کا تعلق طنز و ظرافت، انشائیہ، صحافت، افسانہ نگاری اور مضمون نگاری وغیرہ سے تھا۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے وزیر آغا کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ تو جواب ہوگا وزیر آغا نظم نگاری کے لیے مشہور ہیں۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے وزیر آغا کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام لکھیے۔ تو جواب ہوگا وزیر آغا کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام نئے طرز اور معنی اور تناظر ہیں۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے ان کی غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ تو جواب ہوگا جی ہاں، ان کا غیر رسمی طریقہ کار نئی دیگر اصناف سے ممیز کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے کیا انشائیہ نگار کا مقصد زدت طرازی ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں، انشائیہ نگار کا مقصد زدت طرازی نہیں ہے۔ سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ تو جواب ہوگا انشائیہ کی امتیازی صورت خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ سوال نمبر 9 میں ہے وزیر آغا کی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو جواب ہوگا اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزہ، نظم جدید کی کروٹیں وزیر آغا کی 3 کتابیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ تو جواب ہوگا جی ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ تو جواب ہوگا جی ہاں، انشائیہ علیحدہ نظر آتا ہے۔
سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے ہر ملک ملک ما است سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہوگا اس سے مراد ساری زمین ہماری ہے، یعنی ہر ملک ہمارا ہی ملک ہے۔ یہیں تک رہا اسٹوڈنٹ آج کا یہ کلاس۔ اگر یہ کلاس آپ حضرات کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو اس کلاس کے اندر جڑنے کی تلقین کریں، تاکہ آخر انسان ہوتا ہے نا، اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جنت نصیب عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ آخری کورس کلاس چل رہا ہے، اگر آپ اس کلاس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو آنے والے ایگزام میں 95% نمبر لانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس لیے سے آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ محنت سے پڑھیں، تاکہ آپ کا آنے والے ایگزام بالکل آسانی سے جائے، یعنی آپ آسان طریقے سے لکھ سکیں۔ تو یہیں تک رہا اسٹوڈنٹ آج کا یہ میرا کلاس۔